आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद जो है वो अच्छी गुजरी होगी। लेकिन इस ईद के दिनों में जो कुछ हुआ है वो काबिल अफसोस भी है। शाहिद अफरीदी ने अपने एक एक्स अकाउंट पे सहाफ़ी इमरान रियाज की एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो कह रहे थे कि शाहीन अफरीदी दुनिया का बेहतरीन बॉलर है और वो बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग भी बेहतर कर रहा है। तो इमरान रियाज खान साहब ने उसमें ये कहा कि लेकिन जब तक आप टीम को शाहिद अफरीदी की सियासत से पाक नहीं करेंगे, टीम उस वक्त तक आगे नहीं जाएगी। जैसे ही ये टीम के करीब आए, इन्हें उठाकर दूर फेंक दें। शाहिद अफरीदी अगर शाहीन के आसपास रहेंगे और उनके अंदर की सियासत जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को पोलिटिसाइज कर देगी, तो वो इस खेल को भी तबाह कर देंगे। तो शाहिद अफरीदी की सियासत से इस टीम को जितनी जल्दी बचाया जाए उतना ही बेहतर है। उन्होंने कहा कि ये जो प्लेयर है ना, ये उस शाहिद अफरीदी से डरते हैं कि उसकी लॉबी बहुत मजबूत है और उसके बहुत ताल्लुकात हैं। लेकिन मैं नहीं डरता इस बात से। मैं साफ बात करता हूँ, शाहिद अफरीदी की गंदी सियासत जो है वो शाहीन अफरीदी की क्रिकेट को लेकर डूब जाएगी। इमरान रियाज खान साहब की ये वीडियो जो है वो अपलोड हुई तो शाहिद खान अफरीदी ने एक कैप्शन लिखा, उस वीडियो को पोस्ट किया और ऊपर उन्होंने कैप्शन लिखा जिसमें उनका ये कहना था कि ऐसे ही गीले तीतरों और मुशीरों की वजह से सियासी रहनुमा जो हैं वो आज जेल में है। उनके आसपास बेहतर लोग होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि मौजूदा हालात में यूट्यूब कंटेंट बनाने में यकीनन मुश्किल पेश आ रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जाए। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने यह भी कहा कि मेरी तरफ से झूठे प्रोपेगेंडे का ये आखिरी जवाब है, क्योंकि आपको झूठ बोलकर और बार बार मेरा नाम लेकर यूट्यूब पर डॉलर कमाने हैं, जबकि मुझे अपनी फाउंडेशन से किए जाने वाले फलाही कामों की देखभाल करनी है। इतना वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं हर ट्रॉल का जवाब देता रहूं। तो जिसके जवाब में फिर इमरान रियाज खान ने कहा कि आप में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि आप वो नाम लेते, जो आपने लीडर का कहा तो आप नाम लेते इमरान खान का कि इमरान खान जेल के अंदर है, तो आप में तो इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं थी। अब ये जो चीज़ें हुई, दोनों तरफ देखा जाए तो शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने बहुत सारे मौक़ों के ऊपर पाकिस्तानी टीम को फतह से भी हमकिनार कराया और बहुत सारे मौक़ों के ऊपर जब वो आउट हुए और एब्रप्ट आउट हुए तो उसके बाद पाकिस्तानी टीम की लंका भी डूब गई बेशुमार मौक़ों के ऊपर, क्योंकि रिलाय उनके ऊपर किया जाता था। तो इस मामले के ऊपर जब वो इस तरह की बातें करेंगे और दूसरी तरफ फिर इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में और सहाफ़ियों में एक बहुत बड़ा नाम है, और उनकी तरफ से भी जो बातें हुई, अब उसमें देखिए कि क्या है, मजमूई तौर पे क्या है। शायकीन भी मायूस हैं। अमेरिका में मौजूद खिलाड़ी हारिस रऊफ के साथ फैन की जानिब से मुबैना जो बदतमीजी थी, उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुई और उस वीडियो में बज़ाहिर फैन की जानिब से कुछ ऐसा कहा गया कि जिस पर हारिस रऊफ जो थे वो मुश्तइल हो गए और उनकी जानिब लपके, लेकिन कुछ लोगों ने बीच बचाव कराया। उनकी वाइफ साथ मौजूद थी, उन्होंने रोका, पकड़ के बाकायदा तौर पे रोका। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पे आने के बाद हारिस रऊफ ने दो टोक अंदाज में कहा कि जब बात मेरी फैमिली पर आएगी तो मैं फिर जवाब देने से नहीं कतराऊंगा। तो जब उन्होंने ये बात की तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने हारिस रऊफ के साथ इस मुबैना बदतमीजी की मजम्मत की और कहा कि अगर इस वाक़े में मुलव्वस शख्स की जानिब से माफ़ी ना मांगी गई तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ क्रिकेटर्स ने भी यह मुतालिबा किया कि परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद अपनी जगह पे, मगर ग्राउंड से बाहर खिलाड़ियों से एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। जबकि बाज़ लोगों का यह भी कहना है कि ऑनलाइन और टीवी चैनल्स पर ज़ातियात पर मबनी तनकीद से शायकीन और क्रिकेटर्स के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी हैं। वो जो वीडियो थी उसमें यह वाज़ेह नहीं था कि फैंस ने ऐसा क्या कहा कि जिस पर हारिस रऊफ ने उनकी जानिब झपटना जो है वो ऐसा इकदाम उठाया। वीडियो के आगाज़ में हारिस रऊफ जो है वो अपनी अहलिया के हमरा गुजर रहे हैं और शायकीन से बात कर रहे हैं, तो फिर वो अचानक उस फैन की जानिब तेज़ी से बढ़ते हैं और इस दौरान उनके जूते भी उतर जाते हैं। तो इस सब के बीच उनकी अहलिया जो उनके साथ मौजूद थी वो उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। वहाँ पे जो और अफराद मौजूद थे वो कहते हैं कि हारिस भाई नहीं रहने दें, हारिस भाई छोड़ दें, लेकिन वो बीच में ग्रीनरी है तो वो ग्रीनरी के ऊपर से कूदते हैं, उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो फैन मौजूद था। लेकिन जो दूसरा शख्स था वो फिर हारिस रऊफ को पकड़ लेता है। एक मौके पे हारिस रऊफ को फैन की जानिब से ये कहा जाता है कि एक तस्वीर मांगी है, फैंस हैं आपके, आप तस्वीर नहीं दे रहे। लेकिन वो बाद में जो उसका लहजा था वो और तरह का था। जब हारिस रऊफ चीखे, उन्होंने हारिस रऊफ ने चीखते हुए उनसे पूछा कि गाली बाप को दे रहा है, तो फैन ने उन्हें एक मौके पर यह भी कहा कि वो पाकिस्तान से हैं। हारिस रऊफ गुस्से में उनसे पूछते हैं कि तेरे बाप ने तेरी ये तरबियत की है, यहां पर आकर ये हरकत करता है। तो
آخر میں حارث رؤف کی اہلیہ انہیں پھر روکتی ہیں کہ نہ کریں، اور پھر وہ انہیں وہاں سے لے جاتی ہیں۔ اب جب یہ واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر ٹویٹر کے اوپر ایک بیان دیا جاتا ہے حارث رؤف کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو میں سوشل میڈیا پر نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن اب جب کہ ویڈیو منظر عام پہ آ چکی ہے اور میرے لیے اب صورتحال کو واضح کرنا ضروری ہو چکا ہے، تو میں صورتحال کو واضح کرتا چلوں۔ تو وہ صورتحال کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معروف شخصیات کے طور پہ ہمیں عوام کی جانب سے ہر طرح کا رد عمل برداشت کرنا پڑتا ہے، انہیں حق ہے کہ وہ ہماری حمایت کریں یا پھر ہم پر تنقید کریں، لیکن جب بات جو ہے میرے والدین تک آئے گی یا میری فیملی تک آئے گی تو میں پھر جواب دینے میں نہیں کتراؤں گا۔ حارث رؤف نے یہ بھی کہا کہ لوگوں اور ان کے خاندانوں کا احترام جو ہے وہ ضروری ہونا چاہیے، اس بات سے قطع نظر کہ ان کا تعلق کس پیشے سے ہے، یعنی احترام کا رشتہ دونوں طرف ہونا چاہیے۔ تو اس معاملے کے اوپر پھر محسن نقوی صاحب نے بھی باتیں کی، تو بیشتر کرکٹر جو ہیں وہ حارث رؤف کی حمایت میں بھی منظر عام پہ آئے۔ تو چیئرمین کرکٹ بورڈ نے یہ کہا کہ ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ ایسا رویہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، جسے پھر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملوث افراد کو فوراً حارث رؤف سے معافی مانگنا ہوگی، ورنہ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کا پھر آغاز کیا جائے گا۔ اب تنقید ہم بھی کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، پروگرامز کے اندر بھی تنقید کی جاتی ہے، لیکن وہ کارکردگی کے اوپر ہوتی ہے، اور کارکردگی پہ جو تنقید ہے وہ مجموعی طور پہ ہے۔ تنقید کا مطلب یہ کہ آپ انہیں بتا دیں، ان تک پیغام پہنچ جائے۔ اب فیملی کے ساتھ اگر کوئی ہے تو اس کو اگر کوئی آپ بات کریں گے، مثال کے طور پہ ایک شائق ہے، وہ اگر جا رہا ہے اور کرکٹر کہہ دے کہ تم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے لیے تالی نہیں بجا سکتے تھے، ہاتھ درد کرتے تھے تمہارے جب ہم پرفارم کر رہے تھے، تو پھر اس پہ کیا بیتے گی؟ شاداب خان نے کہا کہ کارکردگی پہ تنقید کرنا فینس کا حق ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی پر ان کی فیملی کی موجودگی میں ذاتی حملے قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو کیسا لگے گا اگر فیملی کی موجودگی میں کوئی آپ پر حملہ آور ہو؟ حسن علی نے بھی انسٹاگرام پر پوسٹ کی اور انہوں نے کہا کہ تنقید جو ہے وہ تعمیری بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس سے کسی شخص کو ٹھیس ہی پہنچائی جائے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ کھلاڑیوں کے خاندانوں کے ساتھ جو شائقین ہیں ان کو احترام سے پیش آنا چاہیے۔ محمد نواز جو کرکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور کوئی آپ کو ماں بہن کی گالی دیتا رہے کیونکہ آپ تو پبلک پراپرٹی ہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ تنقید کے لیے بدسلوکی اور گالی ضروری نہیں ہوتی، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ احمد شہزاد صاحب جو سابق کرکٹر ہیں، وہ جو ہیں وہ اس سے الگ پیرائے میں بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حارث رؤف کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مکمل مذمت کرتے ہیں۔ وہیں یہ بات بھی اہم ہے کہ کھلاڑیوں کی جانب سے حارث کو سپورٹ کرنے کے لیے جو پوسٹیں لگائی گئی ہیں وہ ورلڈ کپ میں ان کی خراب کارکردگی کی وجہ سے شائقین کے معذرت کے طور پر ہونی چاہیے تھی، کہ آپ شائقین سے بھی معذرت کرتے ہیں۔ احمد شہزاد نے یہ بھی لکھا کہ اچھا ہوتا اگر یہ کھلاڑی قوم سے معافی مانگتے، اگر یہ کھلاڑی شرمندہ ہوتے اور یہ کھلاڑی جو ہیں امریکہ، انگلینڈ یا دبئی میں چھٹیاں گزارنے کی بجائے پاکستان واپس آ جاتے۔ تو یہ احمد شہزاد کی طرف سے لکھا گیا۔ دونوں طرف ہیٹ کو بڑھایا جا رہا ہے۔ جو مثبت پیرائے میں چلنا چاہتے ہو نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور تنقید جو کرنی ہے وہ کس پیرائے کے اندر کرنی ہے، اور تنقید کو بطور اصلاح کس نے لینا ہے۔ اب جو ابتدائی طور پہ ہوا، کیا نام ہے، عمران ریاض خان اور شاہد خان افریدی، دونوں افراد محترم، دونوں افراد کی اپنی اپنی جگہ پہ خدمات ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں شاہد خان افریدی کو بھی، کیونکہ ان کا داماد ٹیم کے اندر موجود ہے۔ شاہد خان افریدی کے نام سے منسوب بہت سارے بیانات چلتے رہے جن سے وہ لا تعلقی کا بھی اعلان کرتے رہے، لیکن کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنی کرکٹ کو بہتر کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ اس طرف کو کوئی نہیں جائے گا، صرف ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی جائے گی۔ رچرڈ ہیلر اور پیٹر اوبرون کی ایک کتاب ہے وائٹ آن گرین، اس میں ماجد خان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں بہتری کی تجاویز تھی، جس کو باب کو عنوان دیا گیا تھا ماسٹر پلان فرام ماجد۔ کیا ہم نے اس سے سیکھا؟ ہم وہ تو سیکھتے، اسٹرکچر تو بہتر کرتے، لیکن یہاں پہ ایک دوسرے پہ تنقید کرنا وہ بہت آسان ہے۔ یعنی ہم کرتے ہیں بے شمار مواقعوں کے اوپر، ہم حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اس کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ اب جو اختلاف کرتے ہیں، آپ کو کامنٹس میں ہماری نظروں سے بھی گزرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کامنٹس کو نہیں پڑھتے، ہماری نظروں سے بھی گزرتے ہیں۔ میں کامنٹس بذات خود پڑھتا ہوں، چاہے وہ 1000 کے قریب ہی کیوں نہ ہوں۔ میرے جو ولاگز ہیں 92 کے اوپر اپلوڈ ہوتے ہیں تو اس کے نیچے بے شمار کامنٹس ہوتے تھے، بہت سارے لوگ گالیاں بھی دیتے تھے۔ اب ان کی رائے ہے، ان کا اخلاق ہے، ان کی تربیت ہے،
کبھی اس کے اوپر کسی کو جواب نہیں دیا، کیونکہ میری تربیت اپنی جگہ پہ، ان کی تربیت اپنی جگہ پہ، کبھی جواب نہیں دیا۔ میں اگر کوئی غلط کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگ، جس طریقے سے میں پنجابی ولاگس کرتا ہوں تو بہت سارے لوگوں نے نیچے لکھا کہ آپ کا اردو کا لہجہ اچھا ہے تو پنجابی سے اجتناب بھی کریں۔ بھائی صاحب نہ جائیں اس میں۔ اب ٹھیک ہے ان کی رائے ہے اور ان کی رائے مقدم بھی ہے، لیکن کچھ اور لوگوں کی بھی رائے ہے، اور کولیکٹیو اگر رائے کچھ اور طرح کی ہوتی ہے تو پھر مجھے اور طرح سے سوچنا پڑے گا۔ لیکن تنقید جو ہے وہ ذاتیات کے اوپر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس نہج تک پہنچ جائیں کہ جس سے آپ اخلاق سے نیچے گر جائیں۔ کوئی واقعات ہوئے ہیں تو ان واقعات کے تناظر کے اندر آپ تنقید کریں اور اس شخص کے اوپر کریں جس شخص نے یہ کام کیا۔ مثال کے طور پہ میں اگر مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کے اوپر تنقید کرتا ہوں اور میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ آپ کے چچا جو تھے وہ جب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کی کارکردگی کیا تھی اور آپ کی کارکردگی کیا ہے، دونوں کو موازنہ کریں تو سپیڈ تو آپ میں دکھائی نہیں دی، یعنی میں اگر اس طریقے سے بات کروں تو ایک تنقید ہے اور وہ ایک موازنہ کر کے۔ لیکن میں اگر جنید صفدر کی ذات کے اوپر آ جاؤں گا تو پھر یہ غلط ہوگا، میں ذاتیات کے اوپر اتر آؤں گا، کیونکہ وہ سیاست کے اندر نہیں ہے۔ تو کرکٹ کے اندر اگر آپ کسی کے والدین پہ چلے جائیں گے تو وہ کرکٹ نہیں کھیل رہے، وہ کھیل رہے ہیں، جو کھیل رہے ہیں اس کے اوپر تنقید کریں، لیکن یہ بھی تو احتیاط کریں نا کہ وہ اگر کیا وہ تنقید کرنے کا فارم ہے؟ اگر آپ بذریعہ ویلاگ کر رہے ہیں تو وہ تنقید کا فارم ہے۔ اب تنقید برائے تنقید ہی اگر ہوتی رہے گی تو پھر اس کا حل کیا نکلے گا؟ بہت سارے لوگ، اب کین ولیمسن ہے، نیوزی لینڈ بھی سپر 8 کے مرحلے سے باہر ہو گیا۔ کین ولیمسن اپنے ملک میں گئے اور انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ میں کیپٹنسی نہیں لوں گا، میں سینٹرل کانٹریکٹ بھی نہیں لوں گا۔ وہ بیٹھ گئے۔ یہ خود احتسابی ہے جو اپنے طور پہ انہوں نے جج کیا۔ اب شاہد خان افریدی صاحب نے یہ کہا کہ میری نظر میں عزت اور بڑھ جاتی ہے اگر بابر جو ہیں وہ شاہین کی کپتانی میں کھیلتے ہیں۔ تو اب بابر نہ تو اپنی مرضی سے کپتانی سے ہٹے نہ اپنی مرضی سے کپتانی سے واپس آئے۔ تو اب یہ باتیں اگر آپ کہیں گے تو آپ کا ایک ڈائریکٹ لنک ہے جس کی وجہ سے آپ کو باتیں کی جائیں گی، اور وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن شاہد خان افریدی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب اسی طریقے سے عمران ریاض خان ہے، تو اگر کسی نے ان کا جرنلزم کا کریئر دیکھا ہے اور وہ جرنی دیکھی ہوئی ہے تو وہ بھی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ بھی اپنی کہیں بات پہ اٹک جائیں گے، اٹل رہیں گے۔ تو ایسی چیزوں میں کہ جب آپ کے پاس کوئی راستہ باقی نہ بچے تو پھر تنقید ہی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بات چیت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا جملہ کسی طرف سے تو آنا چاہیے کہ جس سے یہ معاشی طور پہ ہم جس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں اگر اسی طریقے کا تناؤ اور بھی آتا رہے گا تمہارے پاس حل کیا ہوگا؟ کوئی تو حل بتائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔